السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ڈرامہ یہودی کی لڑکی۔ یہ ڈرامہ لکھا ہے آغا حشر کاشمیری نے۔ آغا حشر کاشمیری کا ہم یہاں پر پہلے تعارف دیکھیں گے۔ آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے ان کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر؟ کیونکہ انہوں نے شیکسپیئر کے ڈراموں کو اردو میں منتقل کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، اور بہت سارے اردو میں انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ اردو میں ڈرامے کی تاریخ ان سے پہلے سے ہی ملتی ہے۔ آغا حشر کاشمیری سے پہلے بھی بہت سے ڈرامہ نگاروں نے ڈرامے لکھے ہیں، لیکن جب انہوں نے اردو ڈرامے میں یا یوں کہیے کہ ہندوستانی ڈرامے میں قدم رکھا تو بہت ہی تیزی کے ساتھ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے 30 برس کے قریب اردو ڈرامے لکھے۔ اس کے بعد فلمی دنیا کا آغاز ہو گیا تو ڈرامہ لکھنے کی جانب توجہ کم دی جانے لگی۔ یہودی کی لڑکی ان کے اہم ڈراموں میں سے ایک ہے۔ موصوف نے انگریزی ڈراموں سے بھی کافی استفادہ کیا ہے، تو یہ ان کا ڈرامہ WD مائکروف کے ڈرامے دی جیوز سے ماخوذ ہے۔ یہ جو ڈرامہ ہے یہودی کی لڑکی، یہ ڈرامہ لکھا تھا WD مائکروف نے، اور اس ڈرامے کا نام تھا دی جیوز۔ اس سے جو ہے یہ دی جیوز سے ڈرامہ یہودی کی لڑکی ماخوذ ہے۔ اس کو انہوں نے اردو کا لباس اس طرح پہنایا کہ کہیں اس کے کچھ اجزاء بیانیہ لیے گئے اور کہیں قدر تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور کہیں صرف مفہوم پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا پلاٹ انگریزی ڈرامہ سے ماخوذ تو ضرور ہے، مگر اس کو ہندوستانیت کا رنگ اس طرح پہنایا گیا ہے کہ ہر چیز مانوس اور جانی پہچانی لگتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مکمل ہندوستانی طرز معاشرت نظر آتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کا انجام انگریزی ڈراموں کی طرح یا المیہ نہ ہو کر تربیہ ہے، جبکہ انگریزی ڈراموں میں جس طرح سے اس کا المیہ، اس کا جو انجام ہوتا ہے اس طرح نہ ہو کر تربیہ، یعنی ایک اچھا انجام ہے یہاں پر۔ یہودی کی لڑکی آغا حشر کاشمیری کا ایک تاریخی اردو ڈرامہ ہے جو رومیو کے ہاتھوں یہودیوں پر ظلم و ستم کے موضوع پر ہے۔ یہ سب سے پہلے 1913 میں شائع ہوا۔ یہ ڈرامہ ان کا سب سے مشہور ڈرامہ ہے۔ آغا حشر اس میں بظاہر رومن سلطنت اور یہودی قوم کے درمیان کشمکش دکھائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہودی قوم اور رومن مذہبی پیشوا کے پردے میں انہوں نے انگریز کی حکومت اور ہندوستانی عوام کے درمیان کشمکش کو پیش کیا ہے۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے اہم کردار۔ اس ڈرامے میں اہم 10 مرد کردار ہے اور 5 خواتین کردار۔ ڈرامے کے مرکزی کردار مارکس اور ہنا ہے۔ مرد کردار۔ اب یہاں پر مارکس جو ہے وہ رومن شہزادہ ہے، بروٹس مذہبی رہنما ہے، عزرا ایک بوڑھا یہودی ہے، اور یہ ہے یہ جو ہے مین ہیروئن، اس کے والد کا نام عزرا ہے اور وہ ایک بوڑھا یہودی ہے۔ بادشاہ رومن بادشاہ ہے، کرامت نصیبن کا شوہر، سرخاب نرگس کا باپ، شمشاد نرگس کا عاشق، رحیم کریم سرخاب کے ملازم، منوا کرامت کا نوکر۔ خواتین کردار جو ہے ہنا۔ اچھا، عزرا جو ہے وہ ہنا کے والد کا نام ہے، اس کا باپ ہے، ہنا کا باپ کون ہے؟ عزرا۔ ہنا مارکس کی معشوقہ کا نام ہے، ایکٹیویا رومن شہزادی اور مارکس کی منگیتر، جونا ایکٹیویا کی ملازمہ، نرگس شمشاد کی معشوقہ، نصیبن کرامت کی بیوی۔ اس ڈرامے میں 3 ایکٹ باب اور 16 سین یعنی مناظر ہے۔ پہلے ایکٹ میں 8 سین ہے، دوسرے ایکٹ میں 5 سین ہے، اور تیسرے ایکٹ میں 3 سین ہے۔ خلاصہ۔ ابھی ہم دیکھیں گے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا خلاصہ۔ سلطنت روما میں رومن کے علاوہ یہودی قوم بھی آباد ہے، یعنی سلطنت روما میں ہے، رومن کے علاوہ جو ہے یہودی قوم بھی آباد ہے۔ ایک نوجوان مارکس کو یہودی کی لڑکی ہنا سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہنا بھی اس سے سچی محبت کرتی ہے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر اسے شبہ ہو جاتا ہے کہ وہ مارکس جو ہے وہ یہودی نہیں ہے۔ وہ مارکس کو زور دے کر حقیقت دریافت کرتی ہے تو وہ رومن ہونے کا اقرار کر لیتا ہے،
مگر اس سے سچی محبت کا یقین بھی دلاتا ہے اور گھر سے کہیں دور چل کر شادی کر لینے کے لیے کہتا ہے۔ پہلے تو ہنا تیار نہیں ہوتی، مگر مارکس خودکشی کر لینے کی دھمکی دیتا ہے تو ہنا کو بھی اس کی محبت پر یقین آ جاتا ہے۔ دونوں گھر سے جانا ہی چاہتے ہیں کہ عذرا سامنے آ جاتا ہے جو چھپ کر ساری باتیں سن رہا تھا، اور یہ عذرا کون ہے؟ ہنا کے والد کا نام، ہنا کے باپ کا نام۔ دونوں اس سے معافی مانگتے ہیں اور رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ عذرا شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مارکس یہودی مذہب اختیار کر لے۔ مارکس تیار نہیں ہوتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک روز ہنا اور مارکس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ عام آدمی نہیں، اس ملک کا ولی عہد ہے۔ اگر وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتا تو اسے سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہیں ہنا کو پتہ چلتا ہے کہ مارکس کی شادی شہزادی ایکٹیویا سے ہونے جا رہی ہے، جو پہلے سے طے تھی۔ اسے بہت رنج ہوتا ہے اور اسے روکنے کا وہ طے کر لیتی ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ عذرا تو راضی ہو جاتا ہے شادی کے لیے اور کہتا ہے کہ میں تم دونوں کی شادی کروا دوں گا، پر ایک شرط رکھتا ہے کہ یہاں پر مارکس کو کیا ہونا پڑے گا؟ یہودی ہونا پڑے گا، یہودی مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ تو مارکس اس کی بات نہیں مانتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک روز جب ہنا اور مارکس واپس سے دوبارہ ملتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ ہنا کو مارکس بتاتا ہے کہ وہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اس ملک کا ولی عہد ہے۔ اگر وہ اپنا مذہب تبدیل کر لیتا تو اسے سلطنت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہیں ہنا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مارکس کی شادی ہونے والی ہے شہزادی ایکٹیویا سے، جو پہلے سے یہاں پر طے تھی۔ تو اس کو یہ سن کر بہت کافی رنج ہوتا ہے اور وہ اس شادی کو روکنے کا طے کر لیتی ہے۔ شادی کے موقع پر عذرا یہودی اپنی قوم کی طرف سے نذرانہ پیش کرنے کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ ہنا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور بادشاہ کو ساری بات بتا کر انصاف کی طلبگار ہوتی ہے۔ ابھی شادی کا موقع پر عذرا یہودی جو ہے ہنا کا جو باپ ہے وہ اپنی قوم کی طرف سے کیا کرتا ہے؟ نذرانہ پیش کرنے کے لیے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ جاتی ہے اور بادشاہ کو ساری بات بتاتی ہے۔ بادشاہ شہزادہ مارکس سے پوچھتا ہے تو وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے۔ بادشاہ اسے قید کر کے مذہبی عدالت میں مقدمہ چلانے کا حکم دیتا ہے۔ اب پھر بادشاہ کو جب حقیقت پتہ چلتی ہے تو یہ مارکس کو کیا کرتا ہے؟ مذہبی عدالت میں اس پر مقدمہ چلانے کا حکم دے دیتا ہے۔ اسی روز شہزادی ایکٹیویا جو ہے وہ ہنا کے پاس جاتی ہے اور شہزادے کو معاف کر دینے کے لیے درخواست کرتی ہے۔ اور پھر شہزادی ایکٹیویا جب ہنا سے درخواست کرتی ہے کہ وہ شہزادے کو معاف کر دے تو پھر ہنا کو جو ہے مارکس پر کیا آ جاتا ہے؟ رحم آ جاتا ہے اور اپنا الزام جو ہے وہ ہنا واپس لے لیتی ہے۔ مذہبی پیشوا بروٹس جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے اور پہلے بھی ان پر کافی ظلم کر چکا ہے، شہزادے پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں ہنا اور عذرا کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دینے کا حکم دیتا ہے۔ ابھی یہاں پر جو ہے بروٹس جو ہے جو ایک مذہبی پیشوا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے یہاں پر کہ ابھی اب تم نے تو ہم شہزادے پر یہ جو ہے اس پر شہزادے مارکس پر تم نے جھوٹا الزام لگایا تھا، ابھی تم دونوں کو کیا کرنا ہے؟ جلتے ہوئے تیل میں ڈال دینا، یہ حکم دیتا ہے۔ مارکس ان کے لیے رحم کی درخواست کرتا ہے تو بروٹس عذرا کو مذہب تبدیل کرنے کی شرط پر معاف کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر مارکس جو ہے دونوں کے لیے رحم کی درخواست کرتا ہے تو بروٹس جو مذہبی پیشوا ہے وہ اس بات پر تیار ہوتا ہے کہ یہاں پر عذرا کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا مذہب چینج کرنا پڑے گا، مگر عذرا نہیں مانتا اور اسے 16 سال پہلے کا واقعہ یاد دلاتا ہے جب شاہ نیرون کے حکم سے شہر روم میں چاروں طرف آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ میں بروٹس کی بیوی جل کر خاک ہو گئی تھی، مگر اس کی شیر خوار بیٹی کو آگ سے اس نے بچا لیا تھا۔ جب بروٹس کی بیوی جل رہی تھی یہاں پر 16 سال پہلے، تب اس کی ایک شیر خوار بیٹی کو کس نے بچایا تھا؟ عذرا نے بچا لیا تھا، اور اب یہی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے، یعنی بروٹس کی بیٹی جو ہے ہنا ہے، جسے اس نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ بروٹس ثبوت مانگتا ہے۔ عذرا یہودی ہنا کے گلے میں پڑا ہوا شاہی خاندان کا تعویذ اور مریدوار کی مالا دکھاتا ہے۔ بروٹس اسے پہچان کر تصدیق کرتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، دونوں سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے نیک زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ اس وقت ایکٹیویا ہنا سے کہتی ہے، تم بھی شاہی خاندان سے ہو
تو کیوں نہ میری ہر راحت اور خوشی میں برابر شریک ہو جاؤ۔ بادشاہ بھی اس کی اجازت دے دیتا ہے، مگر حنا یہی کہتی ہے کہ مجھے اس جھوٹی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، تم دونوں خوش رہو۔ پھر یہاں پر جب بروٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اس کی ہی بیٹی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر آئندہ کے لیے وہ معافی مانگتا ہے کہ آئندہ میں جو ہے نیک زندگی گزاروں گا۔ اور پھر اس کے بعد ایکٹیویا جو ہے، شہزادی ایکٹیویا حنا سے کہتی ہے کہ تم بھی ابھی شاہی خاندان کی ہو، تو کیوں نہ میری ہر خوشی اور راحت میں شریک ہو جاؤ، میری شادی میں شریک ہو جاؤ۔ بادشاہ بھی پھر اس کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر حنا کہتی ہے کہ مجھے اس جھوٹی دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے جہاں یہاں پر انسانوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا جاتا ہے، اور تم دونوں یہاں پر خوش رہو۔ تو امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔